السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ الدعاء هو العباد، دعا ایک عبادت ہے۔ رواہ ترمذی اور ابو داؤد، یعنی دعا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک طرح کی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں ہی ہر لاچار مجبور سب کی دعا کو میں ہی قبول کرتا ہوں، کسی اور سے دعا نہ مانگو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقے سے پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نا اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے ایک دم عاجزی سے پکارو، اور وہ تمہاری نا پکار کو سنتا ہے، اور حد سے بڑھنے والا جو انسان ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ آیت تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نا آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، یہ آیت پڑھتی ہوں نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے نا میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں نا پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو لاچار کی پکار کو جب وہ پکارے قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی برائی میں تو لاچار کی دعا کو بھی نا اللہ تعالیٰ ہی سنتا، اور کوئی نہیں سنتا۔ جیسے ہر قسم کی عبادت ہوتی ہے نا، ایسی دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، اور دعا جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس ساری آیتوں میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف دعا جو ہے نا وہ مجھ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ کیوں؟ دعا کے لائق، عبادت کے لائق جو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دعا میں نے ایک عبادت بتا دی، ابھی حدیث پڑھی تھی۔ اب جب عبادت اللہ کے لیے آئی ہے اور اگر ہم کسی اور سے دعا مانگیں گے تو ہم نے شرک کر لیا ہے، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دعا نا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ لوگ جو ہوتے ہیں اولیاء سے مانگ رہے ہیں، کسی فوت شدہ انسان کے تھرو مانگ رہے ہیں کہ ہمارے یہ کام کر دو، یہ تو سب غلط ہے ایک دم۔ ہمیں دعا جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن ہاں کہ کوئی زندہ انسان ہے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن کوئی فوت شدہ انسان ہے جو مر گیا ہے، ہم اس سے رکھیں کہ یہ وسیلہ بن کے ہمارے لیے دعا کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي، اور آپ سے میرے بندے سوال کریں نا میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میں جواب دیتا ہوں ان کی دعا کو، اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے کہیں بھی ہم بیٹھے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو نا قبول کر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اکثر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ کون سی دعا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ تو ہمیں بھی اپنی نا دعاؤں میں یہ دعا مانگنا چاہیے کثرت سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، یہ مشہور دعا ہے ربنا، یہ ہماری نماز میں بھی پڑھتے ہیں ہم یہ دعا، ہمیں اس لیے اپنے دعاؤں میں بھی یہ دعا مانگنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں آتی ہے تو یہی دعا مانگنا چاہیے، اور بھی قرآن میں قرآن کتنی دعائیں ربنا کی، وہ ان دعاؤں سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ عربی میں کہتے ہیں دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور دعا مانگو تو صرف خالص اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو اور کسی سے نہیں مانگو۔ ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا